میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو اگر ڈاکٹر شکیل آفریدی کا ایشو آئے تو اس کو بنڈل کر سکتے ہیں آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی واپسی کے ساتھ. کل رات کا جو ان کا میسج تھا وہ یہ تھا کہ جی میں نے ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کیا ہے. اچھا ان کا سیٹلمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں عافیہ 2 اور آفریدی لو کا مشورہ وزیر اعظم کو امریکہ جانے سے قبل انہوں نے دیا تھا. امریکہ میں ایک صدارتی حکم عافیہ کو چھوڑ سکتا ہے. آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں صدر عارف علوی نے کہا کہ کلبھوشن کو قونصلر رسائی نہ دے کر غلطی کی. ICJ کے فیصلے سے قبل ہی ہمیں قونصلر رسائی دے دینی چاہیے تھی. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ. دونوں ممالک کا دو طرفہ اعلیٰ سطح میکینزم تشکیل دینے کا اعلان. نئی حکمت عملی میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور سلامتی کے امور شامل میکینزم کو حتمی شکل دینے کے لیے پاک امریکہ حکام کی ملاقات جلد ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کامیاب امریکہ کا دورہ مکمل کر کے آج وطن پہنچیں گے. تحریک انصاف نے استقبال کی تیاریاں کر لی. وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوپہر 3 بجے طلب کر دیا. وزیر اعظم کابینہ کو دورہ امریکہ کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے. دو 2018 کے عام انتخابات کو 1 سال مکمل. عوامی مینڈیٹ چوری کرنے کا الزام. متحدہ اپوزیشن یوم سیاہ منائے گی. ملک بھر میں احتجاج کا اعلان. شہباز شریف لاہور، بلاول بھٹو کراچی اور مولانا فضل الرحمان پشاور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے. جولائی 25 ہمارا یوم سیاہ ہے. یہ وہ دن ہے جس دن پہ ہمارا جمہوری حقوق کا جنازہ نکالا گیا تھا. 1 سال پہلے اس دن کی وجہ سے آج میرے ملک کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں 25 جولائی کو جمہوری حقوق کا جنازہ نکالا گیا. اسی وجہ سے عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں. نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا یوم سیاہ کے موقع پر بھرپور احتجاج ہوگا. چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور قائد ایوان شبلی فراز کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. تحریک عدم اعتماد واپس لینے کا مطالبہ. مولانا فضل الرحمان بولے کیسے ممکن ہے اس موقع پر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک واپس لے لی جائے. آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. شبلی فراز بولے سینٹ میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ چاہتے ہیں. اب الیکشن ہونا ہی ہے تو ہم تیار ہیں. حکومت کا میڈیا کورٹس بنانے کا اعلان. میڈیا ورکرز کی مشکلات ختم کریں گے. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کی نیوز کانفرنس. پیپلز پارٹی پر بھی کڑی تنقید. کہا اندرون سندھ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں لیکن بھٹو زندہ ہے. غیر سرکاری تنظیم فیفن نے قبائلی اضلاع میں انتخابات کو شفاف قرار دے دیا. انتخابات میں کسی قسم کی کوئی بے ضابطگی سامنے نہیں آئی. رپورٹ جاری. پاکستان کے لیے اچھی خبر. سندھ میں سانگھڑ کے مقام پر تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت. پانڈھی 1 کنویں سے 9.12 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس اور یومیہ 500 بیرل تیل بھی حاصل ہوگا. اینکر پرسن مرید عباس کو قتل کرنے والے مرکزی ملزم عاطف زمان کا ایک اور ویڈیو بیان آج نیوز کو موصول. خضر حیات پر گولیاں چلانے کا اعتراف کر لیا. کہا خضر پر بہت غصہ تھا، جتنی گولیاں تھیں سب چلا دی. دوسری جانب ملزم عاطف زمان کے ڈرائیور ندیم کی حالت تشویشناک. وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا. ندیم نے پولیس کی طلبی پر خودکشی کی کوشش کی تھی. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں بینک ڈکیتی کی CCTV فوٹیج آج نیوز کو حاصل ہو گئی. مسلح ملزمان کو بینک میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. ملزمان نے 34 لاکھ روپے سے زائد کی رقم لوٹی تھی. کراچی میں پولیس کی وردی پہن کر وارداتیں کرنے والا 5 رکنی گینگ گرفتار. اسلحہ، پولیس کی وردیاں اور غیر ملکی کرنسی برآمد. 2 ملزمان ایرانی باشندے ہیں. SP اسفر محسر کی پریس کانفرنس.
बोरिस जॉनसन बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। नई काबीना तश्कील दे दी। पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी साजिद जावेद चांसलर और प्रीति पटेल होम सेक्रेटरी मुकर्रर। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। क्रिकेट कमेटी का इजलास 2 अगस्त को तलब। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, कप्तान सरफराज अहमद और हेड कोच मिकी आर्थर को पेश होने की हिदायत। बैरल तेल भी हासिल होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर अब्बास, खुशी की खबर है, तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल मोनिस, OGDCL की जानिब से जो स्टॉक एक्सचेंज को एलानिया जारी किया गया, जिसके अंदर बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि सिंध के जो जिला सांगड़ वहाँ पे तेल और गैस की वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिनकी पैदावार का इब्तदाई तखमीना जो लगाया गया है वो गैस 91 लाख और 20,000 मकब फिट गैस मिलेगी, जबकि 520 बैरल तेल के यौमिया पैदावार का अंदाजा लगाया है। OGDCL का कहना है कि ये संगल जिले के अंदर जो पांडीवन उनका वेल था, जो उनका कुआं था, वहाँ पे जो है वो 3600 मीटर गहराई में जो खुदाई के काम था, जिसके अंदर से कौम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। जी ये बताइएगा कि दरियाफ्त हो गए ज़खायर, कब से इसके समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो सकेंगे? आज अभी मोनिस के तो काफी इनिशियल अभी स्टेज पर है ये, कि अभी सिर्फ डिस्कवरी सामने आई है। यकीनन अब इसका मजीद इसकी जो है वो टेस्टिंग का अमल किया जाएगा। इसके अलावा इसको लिंक किया जाएगा रिफाइनरीज वगैरह से, जहाँ से ये बाकायदा सिस्टम में शामिल होगा। उसके बाद जो है वो आवाम को जो है वो दिया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया। सफदर अब्बास बता रहे थे कि सांगड़ में OGDCL के कुएं से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। पांडीवन कुएं से 9.12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस और यौमिया 520 बैरल तेल भी हासिल हो सकेगा। कराची के इलाके नाजमाबाद में बैंक डकैती की CCTV फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्जिमान को बैंक में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान बैंक से 34 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। हम आपको खबर देंगे, अब से कुछ दिन पहले ये डकैती की गई थी कराची के निजी बैंक में, और इस डकैती की CCTV फुटेज आज न्यूज़ को मौसूल हो गई है और फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये डकैत बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। कराची का इलाका नाजमाबाद है, जिसकी ये CCTV फुटेज आप देख सकते हैं। बैंक के अंदर की फुटेज भी है, जहां पर फौरी तौर पर जब ये डाकू अंदर दाखिल हुए हैं तो उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की है, मेन काउंटर का शीशा तोड़ा है और वहां से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हुए तकरीबन बताया जा रहा है कि 34 लाख रुपए लूट कर यहां से ये लोग फरार हो गए थे। बैंक के अमले को यरगमाल बनाया। जो लोग बैंक के अंदर सारिफीन मौजूद थे उनको भी एक साइड पर खड़ा करके उनको गन पॉइंट पे लिया गया और ये डकैती की वारदात की गई। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? क्या फुटेज के जरिए किसी मुलजिम की शनाख्त हो पाई है? जी मोइज, बिल्कुल ये डकैती की वारदात पेश आई जिसकी CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल की है। CCTV फुटेज मंजर आम पे आने के बाद पुलिस ने दावे तो जरूर किए, लेकिन किसी मुलजिम की शनाख्त या किसी मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस अभी तक मुतारिक दिखाई नहीं देती। तहम ये वारदात की CCTV फुटेज है जिसमें बाकायदा तौर पर मुसल्लह मुलजिमान को बैंक के अंदर दाखिल होते हुए देखा जा सकता है, जहां पर मुलजिमान ने कैश काउंटर से शीशा तोड़ने के बाद वहां से भी लाखों रुपए लूटे। 34 लाख रुपए की ये वारदात है जो कि डाकू ने दिन दहाड़े अंजाम दी है। नाजाबाद में वाक़ ये बैंक था जहां पर लूट मार के बाद डाकू बसानी तौर पर फरार हो गए। पुलिस को जब इतना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक के जो 3 सिक्योरिटी गार्ड थे सिर्फ उनको हिरासत में लिया। CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया, लेकिन अभी तक किसी मुलजिम की शनाख्त या कोई भी मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका है। कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका है। हमें तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी लेने का मशवरा भी उन्होंने दिया था। अमेरिका में एक सदारती हुक्म आफिया को छोड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान में अदालत हुकूमत की दरख्वास्त पर नजर सानी कर सकती है। सदर मुमलिकत ने प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू के दौरान इंकशाफ किया कि कलभूषण के मामले पर हमें तवक्को थी कि ICJ कौंसलर रसाई का हुक्म देगी। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि हमें खुद ही कौंसलर रसाई दे देनी चाहिए थी। ICJ ने यह नहीं कहा कि कलभूषण का मामला सिविल कोर्ट को दें। मैंने उनसे ये कहा कि देखो, अगर डॉक्टर शकील आफरीदी का इशू आए
تو اس کو بنڈل کر سکتے ہیں آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی واپسی کے ساتھ. اور یہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کیا ڈسکشن ہوا. رات کا جو ان کا میسج تھا وہ یہ تھا کہ جی میں نے ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کیا ہے, اچھا, اور میں آؤں گا تو بتاؤں گا, مگر ایک جگہ پر ذکر کیا ہے اس بات کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز وہ لے کر گئے تھے اور بے انتہا ضروری تھا کہ ایک ریپو اچھا بن جائے. ان کا سیٹلمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ یہ اریٹنٹ بن جاتے ہیں. قانونی طریقے کے اعتبار سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو نہیں ہے, مگر ایک پریسیڈنشل ایگزیکٹو آرڈر وہاں پر اس بات کا کام کر سکتا ہے کہ اس کا ریلیز ہو جائے ڈاکٹر عافیہ کا مثال کے طور پر. اور یہاں پر بھی اس معنی کر کے کہ یہاں کے کورٹس کے ذریعے یہ معاملہ ایکسپیڈائٹ کر کے حکومت کی ریکویسٹ پر کوئی کام کیا جا سکتا ہے. میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں. انٹرنیشنل کورٹ نے یہ کہا کہ کاؤنسلر لنکیجز کو دیں انڈیا کی, کاؤنسلر ایکسس دیں, باقی آپ اپنے قانون کے تحت اس کو اپنے قانونی طریقے سے اس کو ہینڈل کریں. تو ظاہر ہے کہ اب جب وہ سول کورٹ میں معاملہ جائے گا تو پھر وہ آگے سول کورٹ میں نہیں جائے گا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ سول کورٹ میں دیں, انہوں نے کہا آپ اپنے قانون کے تحت کریں. اور اگر پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کس کورٹ میں جائے گا اسی کورٹ میں جانا چاہیے. ان کے کیس کا کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل سے جب میں ملا, جب جانے سے پہلے وہ میرے پاس آئے تھے, بریفنگ دے رہے تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں خود ہی کاؤنسلر ایکسس دے دینی چاہیے تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری وکٹری ہوگی کہ ایکچوئل کیس پر ان کا کوئی کمنٹ نہ آئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے قوانین کے تحت. البتہ کاؤنسلر ایکسس پر ہی ایکسپیکٹڈ. امریکہ کا 3 روزہ سرکاری دورے کے بعد وزیر اعظم وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. اپنے مختصر دورے میں عمران خان نے پاکستان کا بھرپور انداز سے مقدمہ لڑا. امریکی صدر سے ملاقات میں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ اب پاکستان ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتا ہے. مسئلہ کشمیر, پاک افغان تعلقات اور خطے میں قیام امن کے لیے بھرپور آواز اٹھائی. وزیر اعظم کا کامیاب دورہ امریکہ, 3 روز بعد وطن واپسی کے لیے روانہ. امریکہ میں پاکستان کا بھرپور مقدمہ لڑا. امریکی صدر کے سامنے پاکستان کا موقف پیش کر دیا. کہا ایڈ نہیں ٹریڈ. پاکستان اب کسی صورت امداد نہیں چاہتا. پاکستان کو سب سے بڑی کامیابی مسئلہ کشمیر پر ملی. امریکی صدر نے خود مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی. اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نے کئی اہم ملاقاتیں کی. عمران خان پاکستانی نژاد تاجروں سے بھی ملے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ پر قائل کیا. کیپٹل ارینا میں پہنچے جہاں کانگریس نے ان کا استقبال اردو میں کیا. السلام علیکم, خوش آمد. وزیر اعظم نے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پومپیو کو مخاطب کیا. کہا ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا. That it's time to have a different sort of relationship with the US, a reset, a relationship based on mutual respect, trust, and it is in the interest of US and the rest of the world. عمران خان کے انداز اور حکمت عملی پر خود امریکہ انہیں مبارکباد پیش کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان امریکہ سے کچھ دیر بعد واپس اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے وطن واپسی پر وزیر اعظم کے شاندار استقبال کا اعلان کیا ہے اور کارکنان کو ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے. مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے آج نیوز کے نمائندے عثمان مظفر. جی عثمان مظفر, بتائے گا کہ کس طرح کے انتظامات دیکھے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے وطن واپس پہنچنے پر. جی بالکل, آج وزیر اعظم عمران خان وطن واپس لوٹ رہے ہیں. سب سے اہم دورہ امریکہ کا انہوں نے کیا, اس کے بعد اہم ملاقاتیں بھی کی اور وہاں پر پاکستان کا کیس بھی لڑا. مسئلہ کشمیر پر بھی جو ہے معاملات پر بھی جو ہے وہ بات کی گئی. تو اسی حوالے سے آج عمران خان کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچیں گے. ان کا استقبال کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں, جبکہ کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ رہی ہے. تقریباً 12 بج کر کچھ
منٹ ہو چکے ہیں اور 1:20 پر ان کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا اور یہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا اور عمران خان جو ہے وہ اپنے کارکنان سے خطاب بھی کریں گے. اسی حوالے سے نجی میڈیا کو بھی جو ہے دعوت دی گئی ہے. یہاں پر کافی گہما گہمی بڑھی ہے. جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے جو کارکنان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور لانچ میں بھی جو ہے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے. اور میں سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہ کرتا چلوں تو سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی گئی ہے. تقریباً یہاں پر 1000 راولپنڈی پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں جبکہ اسلام آباد پولیس کو بھی اسلام آباد میں تعینات کیا گیا ہے. ایئرپورٹ پولیس کے لیے جو ASF ہے وہ بھی یہاں پر اس کو بھی ہائی الرٹ رکھا گیا ہے اور بھاری تعداد میں جو سیکیورٹی پرسنل ہیں وہ یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں. جیسے عمران خان کا طیارہ جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا اس کے بعد جو ان کے وزراء ہیں جو یہاں پر ہیں جن میں جہانگیر ترین، فردوس عاشقوان اور دیگر رہنما جو ہے وہ شامل ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے. جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد آپ نے کہا کہ یہاں پر موجود ہے. وزیر اعظم کا طیارہ کتنے بجے لینڈ کرے گا اور کیا کارکنان کو بھی قریب جانے کی اجازت دی جائے گی؟ جی اگر VIP لانچ کی بات کی جائے تو وہاں تک کارکنان کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک فہرست دی گئی ہے جس میں جہانگیر ترین، فردوس عاشقوان اور دیگر رہنما جو ہے وہ شامل ہے. صرف ان کو VIP لانچ تک اور عمران خان تک رسائی دی جائے گی. اس کے بعد جو ہے کارکنان کو باہر ہی روکا گیا ہے اور پارکنگ کے بعد جب عمران خان باہر آئیں گے تو وہاں پر ایک سٹیج لگایا گیا ہے. وہاں پر وہ کارکنان کو جو ہے ان سے خطاب بھی کریں گے. یہ بھی بتایا جاتا ہے جو سرکاری میڈیا ہے اس حوالے سے. اور میں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ تقریباً 1:20 پر جو ہے قطر ایئر ویز کا طیارہ ہے 632 تو اس حوالے سے یہاں پر پہنچے گا اور جب وہ لینڈ کرے گا تو اسی حوالے اس کے بعد عمران خان اپنے وزراء جو کہ وزراء اندر ہوں گے VIP لانچ میں ان سے ملاقات کے بعد باہر آئیں گے اور کارکنان سے خطاب بھی کریں گے. جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا عثمان کی کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے تو کارکنان تو اندر تک نہیں جا سکیں گے. ایئرپورٹ کے باہر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ کیا جوش و خروش نظر آ رہا ہے PTI کے کارکنان کا؟ جی یہ رات کا آخری پہر چل رہا ہے تو اسی حوالے سے جو کارکنان کی تعداد ہے اتنی بڑی تعداد تو نہیں لیکن کارکنان جو ہے یہاں پر پہنچ رہے ہیں. دیکھیں ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں. جیسے ہی وقت قریب آئے گا کافی گہما گہمی ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر جو PTI کے رہنما ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. آدم سواتی موجود ہیں. خرم نواز جو ہیں وہ بھی ایک ریلی لے کر آ رہے ہیں. عامر محمود کیانی وہ بھی ایک ریلی لے کر آ رہے ہیں پنڈی سے. اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے جو PTI کے کارکنان ہیں ان کی جانب سے کہنا ہے کہ ہمارے مزید کارکنان جو ہیں یہاں پر پہنچیں گے. لیکن جو کارکنان کو اس سے کہ انتہائی سخت ایریا ہوتا ہے ایئرپورٹ، یہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہ، تو اسی حوالے سے کارکنان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. صرف سینئر رہنما جن کی فہرست پہلے ہی ایئرپورٹ انتظامیہ کو دی جا چکی ہے وہ آگے جا سکیں گے. اور تقریباً 1:20 پہ عمران خان کا جو طیارہ ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا. وہ نجی پرواز میں گئے تھے. یہ سب سے مختلف تھا کیونکہ پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ سرکاری طیاروں میں جاتے تھے اور اسپیشل فلائٹس ہوتی تھی لیکن عمران خان نے جو ہے نجی طیارے کا وہ جو ہے اس سفر کیا ہے اور نجی طیارے سے ہی واپس آ رہے ہیں. ملاقاتیں ہوئی ہیں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کے بعد جو ہے قطر میں دوحہ میں جو ہے وزیر اعظم جو ہے قطر ہے ان سے بھی ملاقات کی گئی. جی بالکل، براستہ قطر وزیر اعظم اسلام آباد پہنچیں گے. پرتپاک ان کا استقبال کیا جائے گا اور PTI کی مرکزی قیادت تیاری کر رہی ہے. بہت شکریہ ہمارے نمائندے عثمان مظفر ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی امریکہ میں اہم ملاقاتیں کی ہیں. پینٹاگون پہنچنے پر آرمی چیف کو گارڈ آف آنر اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی. پاکستان کے سپاہ سالار امریکہ میں شاندار اور تاریخی استقبال. آرمی چیف نے پینٹاگون کا دورہ کیا تو انہیں زبردست گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. آرمی چیف کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. پاکستان روانگی سے قبل آرمی چیف امریکی سیاسی رہنماؤں سے ملے. امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں دو طرفہ علاقائی سلامتی پر بات ہوئی. DGI SPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان احترام، اعتماد اور مشترکہ اقدار پر مشتمل باہمی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. جنرل باجوہ سینیٹر لنزی گراہم اور جنرل ریٹائرڈ جیک گین سے بھی ملے. وطن عزیز کے محافظ اور پاک فوج کے سپاہ سالار کا امریکہ میں تاریخ ساز استقبال ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بھارت کے منہ پر ایک اور تماچا. امریکی صدر ٹرمپ کے مشیر لیری کیڈلو کہتے ہیں کہ صدر کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتے. اگر مسئلہ کشمیر میں ثالثی کی بات کی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہو